لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم آیات مطلوعہ کے تناظر میں جو آپ سے چند گزارشات مجھے کرنی ہے، وہ کوئی انوکھی آیت اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ آیت آپ اکثر و بیشتر واعظین خطبہ کے زبانی سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اگلے ٹکڑے میں اس کے شرائط یا اس کے ارکان بیان کر دیے گئے کہ پہلی شرط یہ ہے الذین آمنوا، کہ سب سے پہلے تو ولی ایمان والا ہوتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والے، یعنی یتقون جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع خود اپنے اندر استمرار رکھتا ہے، لیکن جب فعل مضارع افعال ناقصہ کے تحت واقع ہو کام، تو اس میں اور استمرار یعنی فعل کا لگاتار پایا جانا، معنی یہ ہے کہ 1 2 دن 40 دن تقوی نہیں، بلکہ وہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں تو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں وہ تقوی کی نعمت سے مالا مال رہتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت مزدہ جافظہ سناتا ہے لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا کہ دنیا میں چاہے وہ جو مانگے اسے ملتا ہے، آخرت میں بھی وہ بے خوف ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اپنے حدیث میں سنا کہ قیامت کے میدان میں نبی بھی نفسی نفسی کریں گے، انہیں بھی خوف ہوگا، لیکن یہاں ولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے نہ دنیا میں خوف اور آخرت میں بھی خوف نہیں۔ جب نبی خوف میں ہے، آدم کو خوف ہے، موسیٰ پریشان ہے، عیسیٰ کو پریشانی ہے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تو پھر ولی بے خوف کیوں ہے؟ کہا اس لیے نبی کے ہوتے ہیں امت اور ولی کا ہوتا ہے مرید۔ نبی کا کام ہے امت کو جنت تک پہنچانا، ولی کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے مرید کو جنت تک پہنچاتا، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے مرید کو نبی تک پہنچاتا ہے۔ اور نبی کا کام ہے کہ نبی امت کو بخشوا کر جنت تک پہنچاتا ہے۔ نبی بھی میدان قیامت میں پریشان ہے کیونکہ انہیں امت کو بخشوانا ہے، ولی پریشان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی امت نہیں ہے، اس کے پاس جو مرید تھا اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھوا کر ایک لمحے میں وہ مدینے والے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ قیامت کے میدان میں بھی بے خوف ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور ایک موقع پر فرمایا، ابھی تو فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ایک موقع پر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے ہم ان کے دوست ہیں، اے ولی ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس دنیا میں یا آخرت میں ہر وہ چیز ہے تمہارے لیے جو تم چاہو، چاہت تمہاری ہوگی، پورا کرنا ہمیں، طلب تمہاری ہے،
بھرنا جھولی ہمیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو تم دعا کرو دعا تمہاری ایسی ہوگی کہ تیری دعا کو خدا نے نہیں ملول کیا، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول کیا، ہر چیز تمہیں دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا۔ ابھی تک میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں، آگے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ولی بے خوف ہوتے ہیں، اللہ کے ولی محزون نہیں ہوتے، اللہ کے دوست ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست جو مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کے دوست جو چاہتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم نے جو بات کہہ دی ہے اب یہ اٹل بات ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب ہم پھر پیچھے سے دیکھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ولی ولا سے ہے، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کے بارے میں تو آئیے میں آپ کو ولی کے بارگاہ میں ہی لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجوی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش، وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ولی جو لفظ ہے لغوی معنی سے جتنے اس کے مفہوم ہوتے ہیں، ہر مفہوم اللہ کے ولی کے اندر کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ولی کا مفہوم کیا ہوتا ہے لغت میں؟ منجد میں تو اس کے تقریباً 17-18 معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں چند ایک پر یہاں کلام کروں گا۔ ولی کہتے ہیں یہ ولی ولا سے بنا ہے دوست، محب یا محبت والا، جس سے اللہ محبت کرے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عبادت کرنے لگتا ہے خوب، تو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ ابھی تک وہ محبت کرتا تھا مجھ سے، نوافل کی کثرت، حتی احببتہ، یہاں تک کہ اب میں اللہ خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تک وہ محب تھا، وہ محبت کرنے والا تھا، اللہ محبوب، اب یہ خود محبوب خدا بن گیا ہے۔ پھر کیا اسے ملتا ہے؟ فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا ہمارا ہوتا ہے، یعنی پھر دوئی نہیں رہ جاتی۔ پھر اللہ کا ولی جیسے کہ محبت میں وہ کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر ایک کو کچھ ہو تو دوسرے پر بھی، یہ دنیا میں محبت کی مثال دے رہا ہوں، دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے مرید و خلیفہ، آواز اور سمپل کر دیجیے، سمپل آواز کر دیجیے، پیارے مرید و خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے دربار میں رہتے تھے، تو بادشاہوں کے خلاف بھی کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، تو بادشاہ ان سے ناراض ہو کر کے کبھی پیٹتا بھی تھا۔ بہت جب پٹائی ہو گئی تو اپنے پیر کے پاس آتا ہے غم سنانے کے لیے، دکھڑا بیان کرنے کے لیے۔ محبت کیسی ہوتی ہے دیکھو، آیا امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، ہاتھ میں چھڑی پڑی ہے، چھڑی کے نشانات لے کے آیا ہے کہ میں اپنے پیر کو دکھاؤں گا۔ جب آیا ہے پیر کے بارگاہ میں، پیر نے بڑھ کر کے گلے سے لگایا اور یوں ہاتھ آگے بڑھایا۔ امیر خسرو کی جب نظر پڑی تو ہاتھوں میں دیکھ رہا ہے جیسے مجھے چھڑی لگی تھی وہ نشان میرے پیر کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ، یہ محبت ہے کہ محبت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک کے ساتھ کچھ ہو تو دوسرے پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ ایک اور اتنی محبت میں ولا نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کی تو محبت باکمال محبت ہے۔ نظام الدین اولیاء خود فرمایا کرتے تھے، اے میرے خسرو تجھ سے میری اتنی محبت ہے کہ اگر شریعت کے طرف سے اجازت ہوتی تو میں اور تو ایک ہی قبر میں دفن کیے جاتے۔ اتنی محبت،
یعنی محبت اتنے کمال. لیکن اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمان سے پاک ہے. لا یجری علیہ زمان، وہ زمین و زمان سے پاک ہے، جسم و جسمان سے پاک ہے. تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے حق میں محبت کا یہ معنی ہوگا اے ولی، جیسے یہاں تھا ایک کا چوٹ لگنا دوسرے پر بھی اثر ہونا، اب یہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا معنی ہوگا محبت کا کہ اے ولی اب جو تیرا ہو گیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے، اب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، اب جو تیرے در سے پھر گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، میں اسے اپنے دربار کا مردود بنا دیا کرتا ہوں. یہ اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے. یہ ولی کا ایک معنی. ولی کا دوسرا معنی فرمایا ولی، یہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو متصرف فی الکون ہوتا ہے. متصرف فی الکون کون ہے؟ یعنی وہ کائنات میں تصرف کرنا، یہ کوالٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کائنات میں تصرف کیا کرتا ہے. اس کی مثال اس کے بیان میں داتا علی حجویری نے ہی قرآن مجید سے شواہد لایا اور فرمایا. قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النمل میں، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اے میرے درباریوں، کون ہے جو شہزادی یمن اس کے تخت کو میرے پاس لے کے آئے؟ چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کا دربار شاہانہ نہیں تھا، فقیرانہ انداز میں رہتے تھے. لیکن اب وہ جو آ رہی ہے بادشاہت کے گود میں پلی بڑھی، اگر وہ ہمارے پاس آئے گی مطیع ہو کر کے آ رہی ہے، یہ ہمارا انداز فقیرانہ دیکھے گی تو کہیں اس کے اوپر جو ابھی تک اثر پڑا ہے اس اثر میں کمی نہ آ جائے. خط کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے جو باتیں ہوئی تھی. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے درباریوں، کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لا کر کے رکھ دے؟ یمن سے چلی ہے وہ، اور فلسطین میں ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام، بیچ میں تقریباً 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بلقیس بس اب قریب آ چکی ہے، مشکل سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، باہر کھڑی ہے. کوئی ہوائی جہاز کا سسٹم نہیں، کوئی پلین کا سسٹم نہیں، لیکن سلیمان کہہ رہے ہیں کون ہے لے کے آئے گا اس کا، اور تخت اس کا کیسا؟ 80 ہاتھ لمبا، 40 انسانی ہاتھ کے برابر چوڑا، اور اس کے وزن کا نہ پوچھو، اس میں ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مرقع مزین کیے گئے ہیں. وزن کتنا ہوگا؟ اس کے بعد بھی محل در محل کئی کمرے میں جا کر کے وہ بند ہے. سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو اٹھ کر کے لائے گا وہ تخت میرے لیے؟ سوال یہ ہوتا ہے ان کے پاس خود ایسا تخت تھا، غدوھا شہر ورواحھا شہر، کہ ایک لمحے میں، چند لمحے میں وہ اڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام. تو وہ خود اپنے تخت کو، ہوا پر ان کی حکومت تھی، وہ ہوا کو خود حکم دے دے، ہوا کو حکم نہیں دیتے، اپنے درباریوں کو کہتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو نبی کے دربار میں جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا باکمال ہوتا ہے. کون؟ پھر اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک عفریت سرکش جن اٹھا اور کہا میں لے کے آؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں تخت لے کے آ جاؤں گا. سلیمان علیہ السلام کی محفل اور مجلس تقریباً 1 پہر کی 3-4 گھنٹے کی ہوتی. وہ کہہ رہا ہے جن کہ 3-4 گھنٹے گزرنے سے پہلے میں وہ تخت جو کئی ٹن کا ہے، کتنا وزندار ہے اور کتنے زیادہ حفاظتی امور کے ساتھ رکھا گیا اور کتنا دور ہے، میں اسے اٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کے آ جاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، دیر ہو رہی ہے تم سے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. وہ تو باہر آ چکی ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں تک. پھر کون اٹھا؟ پھر قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ. پھر کون اٹھا؟ وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا. اٹھا علم. قال الذی عنده علم من الکتاب. علم من الکتاب، یہ من ہے نا، من تبعیضیہ. من کی کئی اقسام جو ہے نحو میں بیان کیے گئے، من زائدہ، من تفسیریہ، من تبعیضیہ. یہ من تبعیضیہ، اس میں یہ مراد ہے
علم من الکتاب، کتاب مکمل کتاب کا علم نہیں تھا، اور کتاب بھی کون؟ زبور جو ان کے پاس تھی، جس مسائل کی کتاب میں، وہ بھی ان کے پاس توریت تھی۔ زبور میں اللہ کی تسبیح و تعلیلات اور ذکر و وظائف موجود تھے، اس میں سے بعض حصے کا نالج اس کے پاس تھا، جو آصف بن برقیہ، اس کو تھوڑا سا نالج تھا۔ اچھا نام کیوں نہیں لیا قرآن نے؟ یہ نہیں کہا کہ آصف بن برقیہ اٹھا، نام نہیں ذکر کیا، یعنی میں علماء جماعت کے لیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، علم ذکر نہیں کیا، وصف ذکر کیا، صفت بیان کیا۔ جب حکم مترتب ہو، وصف، جب وصف حکم پر ترتب پاتا ہے تو یہ وصف اس حکم کے لیے علت بن جاتا ہے۔ پھر معنی کیا ہوتا ہے آگے میں تفصیل میں بتاتا ہوں۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ اٹھنے والا آصف بن برقیہ کہتا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پتہ چلا ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ وہ قرآن کو جاننے والا ہو، علم دین رکھنے والا ہو، لہذا کوئی جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لے اگر وہ مدرسے نہیں گیا لیکن اخلاق اچھا ہے، اگر وہ کسی استاذ کے پاس نہیں بیٹھا لیکن اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ من اذا احب اللہ عبدا، نبی فرماتے ہیں فعلمہ بغیر تعلم، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے پھر بغیر پڑھے لکھے اس کو علم عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے شان سے یہ بعید ہے کہ کسی کو اپنا ولی بنائے اور پھر اس کو جاہل رہنے دے، ایسا ہونے نہیں دیتا، پھر اس کو مدرسوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اس کو خانقاہوں سے بھی بے نیاز کرتا ہے، پھر اسے کتابوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب یہ عالم ربانی اٹھا اور کیا کہتا ہے؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لے آؤں گا آپ کے پلک کو جھپکنے سے پہلے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، نص پڑھ رہا ہوں، ابھی تک کوئی تفسیر نہیں۔ میں آپ کے پلک کو جھپکنے سے پہلے، وہ تخت بلقیس۔ اچھا آصف بن برقیہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی آدمی ساتھ میں بھیج دو یا کچھ پتہ نہیں بتا دو، نقشہ دکھا دو کدھر کا راستہ ہے، اتنا دور سفر ہے، کون کون اندر ہوگا یہ بھی بتا دو، پہرے دار کیسے کیسے ہوں گے، کوئی نہیں۔ فرمایا اے سلیمان قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک کو جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور طرفک میں جو کاف کی ضمیر ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف، کیا مطلب؟ یہ بھی اشارہ ہے کہ امتی تمہارا ہوں سلیمان، اور کام تو میں ہی کروں گا لیکن طرفک، نظر کرم تو تمہاری ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تمہاری نظروں کا فیضان ہوگا۔ میں یہ طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، فلما رآہ مستقرا عنده، فا یہ تعقیب کے لیے آتا ہے، الفاء للتعقیب مع الوصف، پیچھے سے فوراً ملا کر کے۔ ابھی بات چلی رہی تھی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر کے آؤں گا۔ اب سلیمان نے اپنے قریب دیکھا، تخت سامنے پڑا ہوا، یہ قرآن نص، تخت سامنے پڑا ہوا۔ جو کرامات کے انکار کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن کیا بول رہا ہے؟ تخت سامنے پڑا ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ وہ تو جن کہتا تھا نا کہ میں ایک پہر سے پہلے لے کے آؤں گا، لیکن آصف بن برقیہ جو نبی کے بارگاہ میں پرورش پایا، نبی سے تربیت لیا ہے، اس کے اندر یہ کمال کہ پلک جھپکنے سے پہلے کئی منو ٹن وزندار تخت بلقیس کو ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے لے کر کے آ جاتا اور سامنے موجود بھی کر دیتا۔ کمال کی بات یہ ہے ابھی تک یہاں سے آصف اٹھا بھی نہیں، لے گیا۔ علامہ حضور سید میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب صحابہ شریف میں ایک بڑی پیاری بات کی ہے، ذرا سا اس کے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مکان ہے نا، مکان یعنی اسپیس، اس کی 5 قسمیں انہوں نے کی کہ مکان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے زمین کا مکان، ایک ہوتا ہے ہوا کا مکان، ایک ہوتا ہے اس کے بعد مرتبے میں روشنی کا مکان، اس کے بعد مرتبے میں ہوتا ہے فرشتے کا مکان، اور سب سے اوپر مرتبے میں ہوتا ہے روح انسانی کا مکان، یعنی ولی کے ولایت کا مکان۔ یہ کیسے؟ ذرا سے اس کی تفسیر میں کرتا ہوں۔
یہ زمین کا مقام. زمین کیا ہے؟ اس کی حالت یہ کثیف ہے. یعنی زمین پر اگر میں بیٹھا ہوں تو جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی اور دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. یا اگر میں کہیں اور بیٹھنا چاہوں تو جب تک اس کو چھوڑوں نہیں میں دوسری جگہ بیٹھ نہیں سکتا. اس کے اندر کثافت پائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے ہوا کا مقام کہ ہوا ایک وقت میں یہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بھی تھوڑی کثافت ہے کہ اگر آپ فٹ بال میں ہوا بھر دے, اگر 5 کلو اگر اس کا رینج ہے تو آپ 6 کلو اگر فٹ بال میں ڈالنا چاہیں ہوا نہیں جائے گی اس میں. یہ بھی کثیف ہے. اس سے پھر اوپر آتا ہے روشنی کا مقام. روشنی کا مقام کیا ہے کہ ایک کمرے میں اگر آپ ایک چراغ جلا دیں تو کمرہ منور ہو جائے گا. لیکن اسی کمرے میں اگر آپ 10 چراغ اور جلا دیں تو اب یہ پہلے والا چراغ نہیں کہے گا کہ اس کو بجھاؤ تب میں جلوں گا. وہ 10 چراغ جلیں گے, 100 بھی جلا دو 100 چراغ بھی جلیں گے. ان کے اندر اتنی کثافت نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک کمی پائی جاتی ہے کہ اگر بیچ میں کوئی دیوار آ جائے تو روشنی اس پار نہیں جا پاتی. یہ اس کے اندر کمی ہوتی ہے. اس سے اوپر مرتبے میں ہوتا ہے فرشتے کا مقام. فرشتے کا مقام کیا ہے کہ اس کے اندر دیوار بھی پھر حائل نہیں ہوتی. جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام, ان سے پوچھا کہ تمہاری رفتار کتنی زیادہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں کیا بتاؤں, بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ادھر یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, فالقوہ فی الجب, کنویں میں ڈال دیا, رسی کٹ گئی ہے اور نیچے گرنے والا ہے یوسف. اللہ نے کہا جبریل میرے یوسف کو جا کر کے پروں پر جا کر کے تھامو. میں کہاں ہوں؟ میں 7واں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر. وہاں سے ایک آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی دوری, پھر اس کی چوڑائی بھی اتنی, پھر دوسرے آسمان 500 سال کی دوری, پھر تیسرا آسمان 500 سال کی دوری. اتنی لمبی مسافت. ادھر سے رسی کٹ گئی ہے, یوسف گرنے والے ہیں اور جبریل کو حکم ہوتا ہے سدرہ پر کہ اب تم جا کر کے اس کو تھامو. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ادھر رب نے حکم دیا, ادھر یوسف کو چھوڑا ہے ان لوگوں نے رسی سے, اور میں آیا ہوں اور آ کر کے یوسف کو میں نے اپنے پروں پر تھام لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں بھی ایک کثافت ہے کہ جبریل جو آیا کنویں میں, جب تک سدرہ چھوڑا نہیں کنویں میں آیا نہیں, اسے بھی سدرہ چھوڑنا پڑا. یہ چوتھا مرتبہ. 5واں مرتبہ پھر مکان کا آتا ہے. یہ روح انسانی کا مقام یعنی ولی کا مقام. اس کی مثال میں جو پیش کیا میر عبد الواحد بن گرامی نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ اس کی مثال میں اگر کسی کو لایا جائے تو وہ کون ہے؟ وہ آصف بن برقیہ ہے کہ تخت لانے کی بات تھی, آصف یہاں سے ہلا بھی نہیں اور تخت سامنے لا کر رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت بہت سبحان اللہ. ولایت کا مقام, ولی کا مقام. یہ متصرف فی الکون ہوتا ہے, کائنات میں وہ تصرف کر لیا کرتا ہے. وہ جب چاہے, جہاں سے چاہے, جیسے چاہے اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیا کرتا ہے. یہ ولی کا ایک اور معنی ہے. ولی کا ایک معنی ہے صدیق, بہت قریبی دوست, بہت قریبی دوست. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دوست اپنے دوست کو جانے, علم رکھے. بغیر علم کے نہیں ہوتا, اور اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ, اخلاص بہت زیادہ. اس کی مثال میں سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے, تو جتنے ولی ہوتے ہیں وہ سب آپس میں دوست ہوتے ہیں. جہاں بھی اسے خبر ملی کہ کوئی ولی ہے تو ملاقات کے لیے فوراً جاتے ہیں, اپنی ناک چڑھا کے نہیں رہتے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو خبر ملی کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے دوست, ایک ولی آئے ہوئے, تو چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں. گئے, وہاں پہنچے مسجد میں, کیا دیکھا کہ وہ شخص جو تھا جس کے بارے میں لوگوں نے حملہ کیا تھا کہ یہ ولی ہے, اس نے تھوکا, لیکن تھوکنے میں اہتمام نہیں کیا, قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. اتنا سارا سفر جو کیا تھا بایزید نے وہ واپس آ گیا. کہا میں اس سے کیسے ولی مان سکتا ہوں جسے محبوب کے گھر کا ادب ہی نہیں آتا ہے. وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جسے محبوب کے اتجاہ کعبہ کا ادب نہیں. واپس آئے, رات میں سوئے, خواب میں سوئے, رات میں سوئے, مقدر بیدار ہو گیا,
خواب میں نبی کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے کہا بایزید تو نے میری شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا سفر کر کے بھی اس سے نہیں ملا، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے۔ اور خود فرماتے ہیں اس رات مجھے کیا کیا ملا میں کیا بتاؤں، بس جو ملا اسی رات کو ملا، جو بھی میرا مرتبہ دیکھتے ہو، جو بھی میرا مقام دیکھتے ہو اسی رات میں نے پایا ہے۔ اور کون سا مقام، کتنا بڑا مقام کہ علامہ حضور سیدنا داتا علی حجوری فرماتے ہیں کہ ولیوں کے درمیان میں بایزید بستامی کا وہی مرتبہ ہے جو فرشتوں کے درمیان میں جبریل کا مرتبہ ہے۔ بس ادب کرنے میں یہ مل گیا مجھے، یہ ولی ہوتا الذین آمنوا۔ پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ ولی ایمان والا ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جتنے بھی 1400 سال کی پوری تاریخ اٹھا لو، جتنے ولی ملیں گے سب آپ کو ایمان والے ملیں گے، لیکن ایمان کا تو دعویٰ بہت کوئی کرتا ہے۔ ایمان کدھر ہے یہ پتہ کرنا ہو تو یہ بھی ولیوں سے پتہ چلے گا۔ جا کے سب کی جماعت کو کھنگال لو، سب کے مسلک کو دیکھ لو اور پتہ کرو، ہم دکھائیں گے۔ جاؤ شروع سے دیکھو، خواجہ غریب نواز سنی ہے، غوث اعظم سنی ہے، عالمگیر سنی ہے، مخدوم پاک سنی ہے، اعلیٰ حضرت سنی ہے، مفتی اعظم ہند سنی ہے، حضور تاج الشریعہ سنی ہے۔ سارے ولیوں کا اسی جماعت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی جماعت اور اسی مسلک کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان۔ دوسرے کسی جماعت میں آپ کو کوئی ولی کوئی نہیں ملے گا، سارے ولی آپ کو سنی ملیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الذین آمنوا، ایمان والے اسی جماعت کے سلسلے میں سے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی ان کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ دو چیزوں پر ملازمت، اس پر دوام، اس پر استمرار جس نے کر لیا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چاہے وہ جس دور میں، جس صدی میں ہو، جس وقت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں اس کے اوپر ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرتبے کا کیا کہنا، ولایت میں کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک بات عرض کر کے آگے پڑھ رہا ہوں کہ مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے نا جس صدی کا، وہ مجدد اپنے صدی کے ہر ولی کا امام ہوا کرتا ہے۔ جو مجدد ہے وہ اپنے صدی کے ہر ولی کا امام ہوتا ہے روحانی طور پر۔ اور یہاں تک بھی فرمایا گیا مکتوبات میں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ صرف علمی کام نہیں کرتا، روحانیت میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت ڈائریکٹ نبوت سے مکتسب کرتا ہے، اور اس صدی میں جتنے ولی ہوتے ہیں ان سب کو ولایت مجدد ہی بانٹا کرتا ہے۔ کیوں؟ الذین آمنوا، تو ایمان لیا، وکانوا یتقون، اور تقوی پر ملازمت ان کی ہو، علم والے، علم میں مقام بلند ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے اور تقوی اور ایمان، یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ محبت کی نظروں سے، اپنی رحمت کی نظروں سے اس کے طرف متوجہ ہوا کرتا ہے، پھر اسے وہ عطا فرماتا ہے جو بڑے بڑے عابد و زاہد 500 سال میں نہیں حاصل کر پاتے، اللہ کی نظر رحمت سے ایک لمحے میں وہ پا لیا کرتا ہے۔ یہ ولایت میں اس کا مقام ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہے۔ خیر آخری بات عرض کرتا ہوں، بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، چونکہ حضور خواجہ غریب نواز، مجھے یہ بھی کوشش کرنی تھی کہ کسی طرح سے مناسبت لیا، خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے اور ولایت کی بات ہو رہی ہے، تو ہندوستان میں رہ کر کے ہم جنتا ہیں، اگر اپنے راجہ کی بات نہ کریں پھر ہم اچھے جنتا نہیں ہو پائیں گے۔ خواجہ غریب نواز جب ولایت اپنے کمال پر ہوتی ہے تو آپس میں ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ولایت کا، ایک ولایت کا دوسرے ولایت کے ساتھ روحانی طور پر تعلق کیسے ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ فتح پور سیکری میں ایک پیر صاحب تھے، ولی کام، انہوں نے اپنا ایک مرید بڑا پیارا رکھا ہوا تھا، اور مرید بھی تھا تو واقعی مرید تھا،
یعنی ہماری طرح کا نہیں کہ ابھی پیر صاحب سے مرید بھی بن گئے اور باہر نکل کر کے ان کی چیمی گویا بھی کر رہے ہیں، ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں. کوئی اگر میرے پیر کی برائی کر رہا ہے تو ساتھ میں بیٹھ کے ہاں ہاں بات تو صحیح ہے کر رہے ہو. پیر بنانے سے پہلے خوب ٹھوک ٹھٹا لو، لیکن ایک بار جب ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو پھر ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا ہے، سمجھ لو اس کے ہاتھوں میں دل دے دیا، پھر کوئی تنقید نہیں پیر بنانے کے. تو بزرگ نے فرمایا ہے کہ سچا مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. تو غسل دینے والا ادھر موڑے تو ادھر مڑ جاتا ہے، ادھر موڑے تو ادھر مڑ جاتا ہے، نہیں پوچھتا کہ بھائی ادھر بھی تھوڑا صابن لگا دو، کچھ نہیں. اب جو ہے وہ پیر کرے گا، پیر کے بارگاہ میں اتنا فنا ہو جائے. تو تھا مرید ایسا ہی، لیکن تھوڑا زیادہ ہر دل عزیز تھا اور دیوانہ بھی تھا، غریب نواز تھا. پیر سے کہتا ہے حضور ابھی کے حالات دیکھیں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہر کوئی بچہ بوڑھا جوان سب جا رہے ہیں اجمیر شریف، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی اجمیر جانا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے کہا کہ اجمیر جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایسا کرو ان سال نہیں اگلے سال چلے جانا. ٹھیک ہے، پیر کی بات. پیر کا مرید تھا اور متبع اور مطیع و فرما بردار تھا، مان گیا ٹھیک ہے اگلے سال جانا. اگلے سال کسی طرح گزارا. اب اجمیر والے خواجہ کی محبت دل میں جاگ رہی تھی. رجب کا مہینہ آیا، پھر پیر کے بارگاہ میں آتا، پیر صاحب اجازت دیجیے. کیا ہوا؟ کہا سب جا رہے ہیں اجمیر شریف، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں گا اجمیر شریف. کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے ان سال نہیں اگلے سال جانا. مرید کا تھوڑا سا دماغ خراب ہو گیا کہ پچھلے سال بھی اجازت لیے تھے، ان سال بھی اجازت نہیں دیے. ایک سال کسی طرح گزارا، اگلی بار بس کا ٹکٹ کٹا کے آ رہا. کہتا حضور سب جا رہے ہیں اجمیر شریف، مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. تو پیر صاحب نے کہا ابھی نہیں اگلے سال جانا. تو مرید بولا ہم جانتے تھے آپ ایسے نہیں کیجیے، اس لیے ہم پہلے سے ٹکٹ بنوا کے رکھے، اب تو آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی. کیا بات کرتے ہو، ٹکٹ بنوا لی تم نے؟ کہا بالکل ٹکٹ بنا لیے ہیں، کل بس نکل رہی ہے، اجازت دیجیے. اب یہ اجازت لینے نہیں آیا تھا، اب یہ اجازت لوٹنے آیا. کہا ٹھیک ہے کل آنا، فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لینا، فجر کی نماز کے بعد اجازت لے کے مسافہ معانقہ کر کے چلے جانا. رات بھر بے چین ہو کر کے سویا کہ صبح تو خواجہ کی نگری کے لیے نکلنا ہے، خواجہ کے دربار میں اپنے سر نیاز کو خم کرنا ہے. رات بھر اسے نیند نہیں آئی. صبح ہوئی، اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچ گیا، پیر کے بارگاہ میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سوچا فوراً پیر سے اجازت لوں گا اور نکل جاؤں گا. اور بس بھی آ گئی باہر دروازے پر. لیکن نماز کے بعد پیر صاحب بیٹھ گئے وظیفہ پڑھنے. اب وظیفہ پڑھنے لگ گئے تو پڑھنے لگ گئے. اب حضرت کا وظیفہ ہی نہیں ختم ہو رہا. وظیفہ ختم ہو تو اجازت دیں تب وہ جائے. ادھر بس والا بار بار اسے کہتا چلو بھائی، یہ کہہ رہا بس 1 منٹ رک جاؤ. ادھر حضرت کا وظیفہ ختم ہو تو میں نکلو، اور حضرت کا وظیفہ رکتا ہی نہیں، بس چلتا ہی چلا جا رہا، ٹھہرتے ہی نہیں ہے. بہت دیر تک وظیفہ پڑھتے رہے. بس والا چلا گیا، بس چلی گئی. اس کے بعد پیر صاحب اٹھے اور اسے دیکھا. کہا اجمیر جانا چاہتے ہو؟ یہ بھی پلٹ کے بول رہا ہے ہم اجمیر جائیں گے. کہا اجمیر جانا چاہتے ہو ٹھیک ہو، میرے طرف سے اجازت ہے جاؤ، لیکن ایک میرا کام کر دینا. وہاں جانا تو وہاں پہ مزار شریف کے سامنے ایک درخت ہوگا سائیڈ میں، وہاں پہ جاؤ گے، وہاں پہ ایک بزرگ ملیں گے. جب ان کے پاس جاؤ گے، چہرے شریف پر داڑھی ہوگی، چہرہ بڑا نورانی ہوگا، ان کو دیکھو گے تو خدا بھی یاد آئے گا، مصطفیٰ بھی یاد آ جائے گا. ان سے ملنا، میرا سلام کہنا، اور یہ لو میرا خط ان کو دے دینا، اور واپسی میں ان سے جواب لیتے آنا. تو مرید کہہ رہا ہے ہاں حضرت، وہاں جائیں گے، چہرہ نورانی ہوگا، بزرگ سے ملاقات ہوگی، خط لے کے جائیں گے، خط کا جواب لے کے آئیں گے، اور جانے کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم کیسے جائیں گے، بس تو چلی گئی، بس ہو تو ہم جائیں. کہا کیسے چلی گئی بس؟ کہا آپ نے وظیفہ لمبا کر دیا، بس والا کتنا رکے گا؟ کہا ٹھیک ہے اچھا جانا چاہتے ہو؟ کہا بس کیجیے، یہی بات بار بار پوچھ کے.
کیا بولو جانا چاہتے ہو؟ کہا اگر جانا نہیں ہوتا تو میں ٹکٹ کیوں بنواتا؟ جانا تو چاہتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے بولو جانا چاہتے ہو بھیج دوں؟ کہا بس چلی گئی تو اب میں کیسے جاؤں گا؟ کہا جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آنکھوں کو بند کرو۔ سبحان اللہ، آنکھوں کو بند کرو، ایک قدم چلنا آنکھیں بند رکھنا، 2 قدم چلنا آنکھیں بند رکھنا، تیسرا قدم اٹھانا آنکھوں کو کھول دینا۔ مرید بول رہا ہے صاحب ہم سمجھ رہے ہیں، ادھر ہم آنکھ بند کریں گے ادھر آپ بھاگ جائیں گے۔ ایک تو خواجہ غریب نواز کا دربار بھی چھوٹ گیا ہے، پیر بھی ہم چھوڑ دیں؟ نہیں حضرت یہ نہیں کریں گے۔ کہا آنکھیں بند کرو۔ ٹھیک ہے آنکھ بند کرتے ہیں، آپ پیر ہیں ہم بات آپ کی مان رہے ہیں، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا۔ ٹھیک ہے آنکھیں بند کی، پہلا قدم چلا، پھٹ سے آنکھ کھول دی، ہے نا حضرت؟ آپ کو ڈرا ہوا تھا مرید پوچھا، کہا آنکھیں بند کرو ڈانٹا پیر نے۔ بیٹھا ہوا، ہاں آنکھیں بند کیا ہوا، آنکھیں بند کی، پیر نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، پہلا قدم اٹھاؤ، پہلا قدم اٹھایا، آنکھیں بند تھی، دوسرا قدم اٹھایا، آنکھیں بند تھی، تیسرا قدم جب زمین پر رکھا آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ جب تک آنکھیں بند تھی اپنے پیر کے بارگاہ میں تھا، جب آنکھیں کھلی ہے تو خواجہ غریب نواز کے دربار میں آ گیا، خواجہ پاک کے دربار میں آ گیا، بڑا خوش ہوا۔ سبحان اللہ، پیر ہو تو ایسا، ٹکٹ بھی میرا بچ گیا، 3 قدم میں پہنچا دیا اجمیر، پیر ملے تو ایسا، سبحان اللہ۔ پورے عرس میں وہ گھوم رہا ہے، چاروں طرف مزارات پہ حاضری دے رہا۔ جب جانے کی باری آئی، اب اسے یاد آیا کہ اب کیسے جایا جائے، پیر صاحب نے تو بھیج دیا، واپس آنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا، تو ہم پھنس گئے۔ اب وہ جا رہا ہے بس والے کے پاس۔ اچھا بس والے نے اسے دیکھا، جب وہ آیا تو بس والے نے دیکھا، پوچھا کہ بھائی تم تو بس پر سوار نہیں تھے، ہم سے پہلے پہنچ گئے؟ ہم سے پہلے پہنچ گئے؟ ہاں تم بار بار گھڑی دکھا رہے تھے نا کہ ٹائم ہو رہا ہے، ہم آ گئے کہ نہیں تم سے پہلے؟ کہا ہاں آ تو گئے لیکن کیسے آئے؟ کہا رہنے دو، آئے کہ نہیں آئے؟ کہا کس گاڑی سے آئے؟ جو مرید نے بات کہی ہے وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا میں عشق والی گاڑی سے آیا ہوں، میں عشق والی گاڑی سے آیا، سبحان اللہ، میں عشق والی گاڑی سے آیا۔ کہنے لگا کیا بات کرتے ہو بھائی، عشق والی گاڑی؟ یہ کوئی نئی گاڑی کھلی ہے کیا؟ ہم نے تو اس گاڑی کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ کہا نہیں یہ بہت پرانی گاڑی ہے۔ کہا کتنی پرانی گاڑی؟ کہا بہت پرانی گاڑی ہے۔ کہا کتنی پرانی گاڑی؟ کہا بہت پرانی گاڑی ہے۔ کہا کتنی پرانی گاڑی ہے؟ کہا یہ گاڑی اتنی پرانی ہے، اتنی پرانی ہے کہ اسی گاڑی پر، اسی عشق والی گاڑی پر ابو بکر بیٹھے ہیں تو صدیق اکبر بن گئے ہیں، اسی عشق والی گاڑی پر عمر بیٹھے ہیں تو فاروق اعظم بن گئے ہیں، اسی عشق والی گاڑی پر عثمان بیٹھے ہیں تو غنی بن گئے ہیں، اسی عشق والی گاڑی پر علی بیٹھا ہے تو حیدر کرار بن گیا ہے، اسی عشق والی گاڑی پر عبد القادر بیٹھا ہے تو غوث اعظم بن گیا ہے، اسی عشق والی گاڑی پر معین الدین چشتی بیٹھا ہے تو قریب النواز بن گیا ہے، اور اسی عشق والی گاڑی پر احمد رضا بیٹھا ہے تو اعلی حضرت بن گیا ہے، اور اسی عشق والی گاڑی پر اختر رضا بیٹھا ہے تو تاج الشریعہ بن گیا۔ یہ عشق والی گاڑی، عشق والی گاڑی پر چلا گیا، پورے اس میں گھومتا رہا چاروں طرف۔ اب اس کو واپسی کا ٹینشن ہونے لگا کہ بھیج تو دیا لیکن اب واپس آنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، کیسے کرے؟ اسے یاد آیا اچانک کہ اچھا ایک خط مجھے دیا تھا پیر صاحب نے کہ ایک بزرگ کو دینا ہے، ذرا جاتا ہوں ادھر پتہ کرتا ہوں کون سا درخت ہے۔ گئے درخت کو ڈھونڈا، وہاں پہ ایک بزرگ موجود تھے، ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ گئے حضرت کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضرت نے کہا کہ بزرگ تھے کہ خط دینے میں بہت دیر کر دیے تم، ابھی خط لے کے آ رہے ہو؟ کیا حضور یہ آپ کا خط میرے پیر صاحب نے دیا؟ خط کو پڑھا، پڑھ کر کے مسکرا، کہا ٹھیک ہے رکو جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کاغذ نکالا، کچھ لکھا، جواب دے دیا، کہا یہ لو جاؤ۔ خط لے کر کے کھڑا ہے، کہا جاؤ، ہل ہی نہیں رہا، کہا جاؤ، بس یہی تو معاملہ پھنسا ہے، کیسے جانا تو چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟
जाए कैसे, सवारी नहीं है, बस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कैसे जाए? तो कहा आया कैसे था? मुरीद ने कहा क्या बताऊं हजरत, मैं आया था 3 कदम में, पीर ने आंख बंद करके भिजवा दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा आया था 3 कदम में, जाएगा 1 कदम में, जाएगा 1 कदम में, आंखों को बंद करो। कहा हजरत ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि अगर ये मेरे लिए नया इलाका, मैं आंख बंद करूंगा, आप इधर उधर हो गए तो मैं किसी को जानता भी नहीं, इसलिए मैं आंख नहीं बंद करूं। कहा बेवकूफ आंखों को बंद करो। कहा ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं। आंखों को बंद किया और कहा अब कदम उठाओ। कदम उठाया, कहा जमीन पर रखो। जमीन पर रखा, क्या देखता है? जब तक आंखें बंद थी तो वो अजमेर में मौजूद था, जब आंखों को खोला 1 कदम के बाद तो अपने पीर के कदमों में आ गया है, पीर की बारगाह में आ गया। पीर को देखा, सलाम किया, कहा आ गए? कहा क्या लगता था आपको 3 कदम में भेज के फंसा दीजिएगा, आने का तरीका नहीं बताइएगा तो हम आ गए कि नहीं वापस? कहा हाँ बात तो सही आ गए, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, आप 3 कदम में भेजते हैं, एक आपसे भी बड़े बुजुर्ग उधर हैं जो 1 कदम में भेज देते हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है मेरे खत का जवाब लाए हो? कहा हाँ लाया हूं। दिया, ये लीजिए आपका खत। खत को पढ़ा हजरत ने। खत को पढ़ते ही हजरत मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। खत को पढ़ के मुस्कुराने लगे। पीर कदमों में गिर गया, हुजूर वाला बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपका खत हजरत को दिया, हजरत देख करके मुस्कुराए, इधर वापसी का जवाब आपके पास लेके आया, आपने खत पढ़ा तो आप देख करके मुस्कुराए, ऐसा पता नहीं उस खत में क्या लिखा था और इस खत में क्या लिखा है, मुझे माजरा समझ में नहीं आया, मुझे समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि हाँ रहने दो, ये अहले दिल का मामला है, ये नज़र वालों की बात है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। कहा जिंदगी भर आपके दर का खाया है, अब आपका दरबार छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक बताएंगे नहीं आप कि ये माजरा क्या है, क्या लिखा था खत में। कहा ऐ मेरे मुरीद, तू अभी जिससे मिल करके आया है वो कोई आम बुजुर्ग नहीं है, अरे तू जिसके बारगाह में गया था वही तो गरीब नवाज है जिससे तू मुलाकात करके आया हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर बताइए आपने खत में क्या लिखा हुआ था? क्या मैंने खत में लिखा था कि या ख्वाजा गरीब नवाज, आपने रजब के महीने में ये कैसा मेला लगा दिया है कि जब रजब का चांद आता है बच्चा बूढ़ा जवान औरत मर्द सब अजमेर जाने लग जाते हैं। आपने लोगों को इतना दीवाना क्यों बना रखा है? आप लाखों करोड़ों में लोगों को इतना क्यों बुलाते हैं? आप लोगों को इतना क्यों हमेशा बुलाया करते हैं? ये मैंने खत में लिखा था। उधर से ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया है, ए मेरे दीवाने, जब तू मेरे एक दीवाने को नहीं रोक सकता है तो मैं अपने करोड़ों दीवाने को कैसे रोक सकता हूं? जब तू मेरे एक आशिक को 3 साल से रोक रहा है, रोक नहीं पाया, तो मैं करोड़ों दीवानों को कैसे रोक सकता हूं? सुभान अल्लाह। कदमों में गिर गया है और अर्ज करता है हुजूर क्या पीर मिला है जो एक ही लम्हे में अजमेर का दीदार भी करा देता है और अजमेर वाले का भी दीदार करा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की दुनिया में ये होती है चीज़ें कि उनकी रूहानी दुनिया हमारी नज़रों से ओझल और अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वही देखते हैं, उन्हीं को नज़र आता है। उन्हीं औलिया कराम का फैज़ लेने के लिए हम और आप यहाँ आए हैं। हालांकि ये काम कहीं और भी हो सकता था अगर सिर्फ बयान ही करना था, लेकिन वली के बारगाह में ही क्यों आए? समझ लो, अहले सुन्नत का नज़रिया हमेशा किताब और सुन्नत से बिल्कुल वाज़ेह है। मसला ये है कि हमारे मुकदमे को रखने वाले जो वकला है वो सिर्फ लफाजी से काम लेते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत से दलाइल हमारे पास कम नहीं है। सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तआला फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, माँ ने तो कहा था कि पता मैं इसे मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दूंगी, खिदमत किया करेगी, लेकिन ये बेटा नहीं बेटी हो गई। फिर भी मस्जिद अक्सा में रहती थी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद नबी वक्त के पैगंबर हैं, पैगंबर, लेकिन औलाद कोई नहीं। साथ में रखते हैं कौन? सैयदा मरियम को। इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, जिसे अल्लाह ताला ने अपने मखसूस पनाह में रखा हुआ है। वो मरियम जिसे अल्लाह ताला ने मर्द के नमक से भी पाक रखा हुआ है, वो मरियम मस्जिद अक्सा के एक हाथे में मुजावर बन करके दिन रात इबादत में लगी हुई है, मसल्ला बिछा हुआ है। ज़करिया जब कभी कभी आते हैं, फलम्मा दखला अलैहा ज़करिया वजदल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, देखा वहां पे रिस्क रखा हुआ, ताज़ा ताज़ा फल रखा हुआ, बेमौसम, सेब का मौसम नहीं, सेब मौसम,
आम का मौसम नहीं, आम मौजूद है, अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर भी मौजूद है। अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये कहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मरियम ने जवाब दिया ये सब मेरा नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे ज़करिया ने क्या किया? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहां पे अपने रब से दुआ की और औलाद मांगी। एक तो खुद पैगंबर एकदम मस्जिद में है, और भी मस्जिद अक्सा में है, जो पूरी दुनिया के नंबरात में अगर देखा जाए मर्तबे में तो तीसरे नंबर की मस्जिद है। मस्जिद में मेहराब के इलाके को छोड़कर उस जगह पे खड़े होकर के दुआ मांग रहे हैं जहां पे मरियम बैठा करती थी, और जब दुआ की है उधर से इजाबत की सदा भी आई है। फनादतुल मलाइकत व हुवा क़ाइम युसल्ली फिल मिहराब अन्ना अल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु, और कमा क़ाला अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों ने उधर से दुआ के इजाबत की खबर भेजी कि ए ज़करिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है और अल्लाह ताला तुम्हारे गोद में यहया को डालने वाला है, तुम्हें औलाद अता फरमाने वाला है। सवाल ये है कि सैयदना ज़करिया तो खुद नबी हैं, आखिर मरियम जहां पे मसल्ला बिछाती है वहीं पे बैठ के दुआ क्यों मांग रहे? और अल्लाह ताला पहले भी दुआ मांगते रहे, इन रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिय्या, मुकम्मल उनकी दुआ है। लेकिन जब मरियम जहां बैठती थी वहां बैठ के दुआ की तो अल्लाह ने फौरन सुनी। पता चला जिस जगह को, जमीन के जिस टुकड़े को अल्लाह के महबूबों से निस्बत हो जाती है वहां पे दुआएं भी बड़ी जल्दी कबूल हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान हम चाहे घर में भी दुआ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम बुजुर्गों की बारगाहों में आते हैं दुआ करने के लिए, अपने हाजात को लेकर के, मसाइब और मुश्किलात को दफा करने के लिए। क्यों? हाँ, इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, अल्लाह ने कहा दिया बंदा तू जब दुआ कर, मैं सुनने वाला भी, मैं तेरी दुआ को कबूल भी करने वाला हूँ। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर बैठ करके दुआ की जाए जिस जगह को निस्बत अल्लाह के महबूबों से है, फिर उस दुआ का हाल ये होता है कि तेरी दुआ को खुदा ने नहीं मलूल किया, इधर जुबान से निकली उधर कबूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह के महबूबों से निस्बत रखना बड़ी आज़ीम बात है, और अल्लाह का शुक्र है ये तो शिर्क बिदअत नहीं, ये 1400 साल से चला आ रहा है। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर जाकर के दुआएं करते हैं, किसी मसले में फंस जाते, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम दिगर बुजुर्गों के मज़ारात पर जा करके। हम शिर्क व बिदअत नहीं करते, हमने कोई नया काम नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है ये सारे काम पहले से होते चले आ रहे थे। ये हम सुन्नियों की खुशनसीबी है कि बुजुर्गों ने जो काम पहले से किया हुआ था वो सारा अच्छा काम हमारे नसीब में ही आ गया। हमने नया काम कोई ईजाद नहीं किया, एक नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो कभी इसकी और तफसील बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हमारा यहाँ आना और हाजिर होना कबूल फरमाए, और इस अजीम हस्ती हज़रत सैयदना शाह इब्राहिम शादाता महमूद शादाता रहमतुल्लाह अलैहिमा जी अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है, बिल्कुल दुरूद शरीफ है, मकबूल दुरूद शरीफ है। इसका जो माना अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन, कि अल्लाह रब है मुहम्मद का, क्योंकि असल रब तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, लेकिन असल में अव्वलन रब का माना होता है तरबियत करने वाला, पालने वाला। सबसे पहले अल्लाह ने किसी को पाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, यानी अल्लाह ताला सबसे पहले हुजूर का रब है, उसके बाद हमारा रब है। सबसे पहले अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अपने मिसाल से यूँ समझें कि एक आदमी के अगर 4 बेटे हों तो जो पहला बड़ा बेटा होता है उसके बाप को उसी के नाम से जाना जाता है, गुड्डू का बाप, या अमान नाम है तो अमान का बाप। हालांकि दूसरा, तीसरा, चौथा भी बेटा है, उसकी तरफ निस्बत नहीं की जाती है। क्यों? बाकी जो तीनों बच्चे आए हैं ये बेटा बन करके आए हैं, लेकिन जो पहला लड़का आया है वो बाप बना के आया है। फर्क को समझ रहे हैं आप? बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा बेटा वो बाप नहीं बनाया,
क्योंकि बाप तो वो पहले ही बना हुआ, बिला तमसील, बस तकरीब फहम के लिए आपको कह रहा हूं। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका, आपने नहीं देखा महबूब कि तेरे रब ने कैसा किया। हालांकि वो रब तो पूरे आलमीन का, लेकिन अपने आप की निस्बत कर रहा है अल्लाह अपने महबूब की तरफ। मतलब यह है कि अल्लाह ताला सबसे पहले रब मोहम्मद का है और मोहम्मद के बाद पूरी कायनात का रब है। पहले जुमले में तो कोई खराबी नहीं, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद में ये याद रखें कि दुरूद एक कमाल की इबादत है। अल्लाह ताला ने हमें कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, और हम कभी दुरूद भेजते नहीं हैं। हम नहीं कहते हैं कि दुरूद जाओ, हम कैसे करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सबसे मुख्तसर दुआ कि ए अल्लाह तू मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। यानी अल्लाह ने हमें कहा और हमने फिर अल्लाह को कह दिया कि तू दुरूद नाजिल फरमा, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम हुजूर की बारगाह में अपने मुंह से दुरूद भेज सकें। और हुजूर की शायान शान सिर्फ अल्लाह ही है जो हुजूर की बारगाह में दुरूद सलात रहमत भेज सकता है, बाकी कोई कायनात में नहीं, क्योंकि हुजूर की हकीकत को कोई जानता नहीं, हुजूर के मर्तबे को कमा हक़ को कोई जानता नहीं, कौन जान सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से हुजूर ने कहा या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर, यानी यार गार है और यार मज़ार भी है। जो सहाबा में सबसे ज्यादा हुजूर के साथ अगर कोई रहा है तो वो अबू बकर है। उसे हुजूर कह रहे हैं अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जान पाया। तो हकीकत हुजूर की क्या है, असली मर्तबा सिर्फ अल्लाह जानता है, तो सिर्फ अल्लाह ही दुरूद भेज सकता है। नहनु इबादु मुहम्मदिन, हम मोहम्मद के इबाद हैं, अब्द गुलाम। देखिए अरबी का मिजाज और शरीयत का मिजाज आप समझिए, एक लफ्ज होता है, उस लफ्ज की निस्बत जिधर जिधर हो उसके एतबार से उसके माने में उसके मफहूम में तगय्युर और तब्दीली आना लाज़िम होता है। जैसे लफ्ज रब ही ले लें, रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला, यानी रब अल्लाह ताला। फस्अल इरजी इला रब्बिका फस्अल मा बालु निस्वतिल्लाति क़त्तअना अयदियहुन्ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब आए हो कि चलो जेल से निकलो, तो उन्होंने कहा कि ये सारा काम बाद में होगा, पहले जा करके इरजी इला रब्बिक, अपने रब के पास जाओ और जा करके पूछो उन औरतों के बारे में, यानी जिन लोगों ने उंगलियां काटी थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब के पास जाओ। किसके पास? रब यहाँ किसे कहा? अल्लाह ताला के पास भेजा था। जो वहां का हाकिम था, जो मिस्र का अजीज मिस्र था, उसके पास कहा, यानी अजीज मिस्र जो बादशाह था, कुरान ने यूसुफ की जबान से उसे रब करार दिया। एक तरफ तो अल्लाह भी रब और एक तरफ अजीज मिस्र बादशाह, वो भी रब हो गए। या दूसरी जगह खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, वो मेरा रब है, यानी जो अजीज मिस्र था उसने मेरी अच्छी देखभाल की, मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता। तो रब अल्लाह ताला को भी कहा गया और अजीज मिस्र को भी कहा गया, लेकिन लफ्ज एक है, आगे मदलूल जो है उसके हिसाब से माना अलग अलग होगा। जब अल्लाह को रब कहेंगे तो इसका माना हकीकी मालिक, और रब के अलावा यानी अल्लाह के अलावा किसी और को रब कहेंगे तो उससे माना मुराद हकीकी नहीं बल्कि मिजाजी परवरिश करने वाला, पालने वाला। वक़ुर रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तरबियत से बना हुआ है। उसी तरह ये लफ्ज़ अब्द भी है। अब्द का माना होता है बंदा या गुलाम। फिक़ह की किताबों में तो मशहूर है, शरह वक़ाया से लेकर के हिदायत तक आप पढ़ लीजिए कि अब्द जब गुलाम का जहाँ भी तज़किरा आता है, गुलाम के जितने भी अक़साम है, उम्मे वलद हो, मुदब्बर हो, मुकातबत के जरिए हो, उसमें तो लफ्ज़ अब्द ही आता है ना। तो लफ्ज़ अब्द का माना तो गुलाम होता है। तो हम अल्लाह के अब्द हैं, इसका माना यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और हम हुजूर के अब्द हैं, इसका माना यह है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया था, अना अब्दुहू, मैं हुजूर का गुलाम हूं। अब्द कहा करके पुकारा था। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो अहमद रजा का, सदका दो कुल औलिया। बिल्कुल वाज़ेह है शेख, इस्लाम पढ़ने में पढ़ सकते हैं या नहीं, सलाम है या नहीं। देखिए सलाम में असल ये है कि हुजूर के बारगाह में सलाम पेश किया जाए, या नबी सलाम अलैका जो है, इसमें सलाम के साथ साथ हुजूर के बारगाह में कुछ इस्तिग़ासा भी हो जाता है। और जब तन से जुदा हो, ये तो मशहूर है, सारे लोग पढ़ते हैं। इसमें कहीं भी सलाम का लफ्ज़ है?
یہ تو ایک استغاثہ ہے، ایک اپنی خواہش ہے، ایک اپنی آرزو کے بارے میں پڑھنے والا پیش کر رہا ہے کہ میری جب روح یہ ہو. اس کے بعد یہ علیہ السلام علیہ. اسی طرح یہ ہے صدقہ دو غوث الورا کا، یعنی غوث پاک کے صدقے میں ہم پر کرم فرما. جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے. صدقہ دو خواجہ پیا کا، یعنی خواجہ پیا کے صدقے میں ہمارے اوپر کرم فرمائی. صدقہ دو احمد رضا کا، یعنی احمد رضا خان، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صدقے میں ہمارے اوپر کرم فرمائی. تو یہ توسل ہے، توسل کے ذریعے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں اور اللہ کے بارگاہ میں نیک محبوب بندوں کا توسل پیش کرنا بالکل جائز ہے. بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ممبر پر بھی دعا کی، جمعہ میں بھی خطبے میں بھی دعا کی، اور پھر باہر نکل کر کے سیدنا عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے وسیلے سے دعا کی اور کہا یا اللہ جب تک تیرا محبوب ہمارے درمیان تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور ابھی ہمارے پاس تیرے نبی کے خاندان میں سے حضور کے چچا موجود ہیں، ہم ان کے صدقے میں دعا کر رہے ہیں، ہم پر بارش فرما. ابھی دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئی تھی، بادل اڑنا شروع ہو گیا اور بارش جھماجھم برسنے لگی. سیدنا عمر نے یہ بتا دیا کہ وسیلہ پیش کرنا نیک بندوں کا تو قرآن کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کر کے وسیلہ بھی پیش کرو. تو ہم جو نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کی وجہ سے صرف عمل کا وسیلہ تو سب مانتے ہیں. جتنے بھی اسلام کے نام پر مذاہب جماعت فرقے ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریاض الصالحین مسلم وغیرہ میں حدیث ہے وہ 3 لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے عمل سے عمل کو وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی کہ غار سے پتھر ہٹ جائے. تو ہم جو غوث اعظم کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں یہ خواجہ پاک کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو خواجہ پاک صرف خواجہ پاک ہونے کی وجہ سے نہیں، خواجہ پاک نے عمل اتنا اچھا کیا ہے کہ اصل میں خواجہ کا وسیلہ پیش کرنا خواجہ کے عمل کا وسیلہ پیش کرنا. سوال احمد رضا کا ہے. احمد رضا بھی ایک ولی کامل ہے، ان کا بھی پیش کرنا بالکل جائز اور درست ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو اور علم دین میں اعلیٰ مرتبہ ہو، اور یہ 3 سبحان اللہ. ہاں میں نے ابھی بتایا نا بات ضمنی طور پر آئی تو مجدد حضور اعلیٰ حضرت مجدد ہیں 14ویں صدی کے، اور جو مجدد ہوتا ہے میں نے امام مجدد الف ثانی امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات سے بھی پیش کیا. مجدد الف ثانی یعنی آنے والے اگلے 1000 سال کے وہ مجدد ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے جو مجدد ہوتا ہے جس صدی کا اس صدی میں جتنے ولی ہوتے ہیں یہ مجدد ہر ولی کا امام ہوا کرتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام محمد رضا صرف ایک عالم دین کے مولانا تھے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. سیدنا وارث پاک دیوا شریف اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 20 سال رہی ہوگی، 20-22 سال، نوجوان. تو دیوا شریف پہنچے جب وارث پاک کے بارگاہ میں، تو وارث پاک یوں تو کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، لیکن جب خبر ملی کہ احمد رضا آ رہا ہے تو آپ خود دروازے پر نکلے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت سے، اور اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ مرد خدا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرد خدا ہے اور یہ مولانا تو اعلیٰ حضرت ہے. یہ بات کہیے، یہ مولانا تو اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا کہا جاتا تھا. تو ولی کامل ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کا بھی کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا لقب رکھنا پہلے صحیح ہے کہ نہیں یہ دیکھ لیجیے، کس نے دیا کسی نے دیا وہ چھوڑ دیجیے. اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ بہت بڑے، حضرت یعنی بہت بڑے حضرت. معنوی طور پر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کو ان کے محلے میں سوداگران میں جو بریلی شریف کا علاقہ ہے بڑے مولانا کے نام سے پکارا جاتا تھا. اسی کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے تو اعلیٰ حضرت بن گیا. بڑے مولانا کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے تو اعلیٰ حضرت بن گیا. اور یہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ حضور کو تو حضرت کہتے ہیں، صحابہ کو حضرت کہتے ہیں، امام اعظم کو حضرت کہتے ہیں اور مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. نہیں، ہمارا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صحابہ سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت ہے، نبی، ایسا کچھ نہیں. جب بھی یہ بات کی جاتی قرآن مجید دیکھو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تجھے عالمین
پر فضیلت عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، تو کیا بنی اسرائیل امت محمدیہ سے بھی افضل ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عالمین پر تم کو افضل بنایا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دور، جس زاویے، جس علاقے، جس ماحول میں ہے، اس ماحول اور اس دور میں بنی اسرائیل کو افضل بنایا گیا تھا. اسی طرح جب ہم امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں امام اعظم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا امام اعظم مطلب سب سے بڑے امام؟ تو کیا وہ صدیق اکبر کے بھی امام ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل نہیں ہو سکتے. تو پھر امام اعظم کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ جس دور میں تھے، اس دور میں جتنے امام تھے ان سب میں بڑے امام چکے ابو حنیفہ تھے، اس لیے یہ امام اعظم بن گئے. اسی طرح امام احمد رضا جس دور میں تھے، اس دور میں جتنے حضرت تھے، اس دور کے سارے حضرت نے مان لیا کہ یہ ہم میں سب سے بڑے حضرت ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پسند. اگر میں قرآن مجید سے شواہد لاؤں تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا نا، وہی مطلب ہے کہ تم ہی اعلیٰ رہو گے ان کنتم مؤمنین. مطلب ایمان کی پختگی تمہارے اندر جتنی زیادہ ہے اتنا اعلیٰ تم رہو گے. اور تو 14ویں صدی میں سب سے زیادہ ایمان مضبوط اگر کسی کا تھا تو امام احمد رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، ان کی تاریخ پیدائش سے ملتی ہے. آپ سے بہت حضور اختر رضا اظہری میاں کو تاج الشریعہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تاج الشریعہ کا لقب کس نے دیا؟ تاج الشریعہ، دیکھیں اس میں دو احتمالات ہیں. ایک تو پہلا تو یہ تاج الشریعہ مطلب شریعت کا تاج، تو شریعت کا کوئی ایسا کراؤن نہیں ہے، تاج نہیں ہے جو حضور تاج الشریعہ پہن کے بیٹھے ہوئے. اس میں ایک لفظ ہم محذوف نکال سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ قریہ سے پوچھو. قریہ مطلب بستی، گاؤں سے پوچھو. کوئی گاؤں سے پوچھتا ہے، گاؤں کی دیواروں سے پوچھتا ہے، گاؤں کے پتھروں سے. معنی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں والوں سے پوچھو. یعنی ساری تفسیر میں یہاں پہ اہل مضاف نکالا گیا. یہ میں آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کر دے رہا ہوں، ورنہ عوام کے لیے بھی میں عرض کروں گا. سارے مفسرین مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ اہل محذوف ہے، پوشیدہ ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ گاؤں والوں سے پوچھو. اسی طرح تاج الشریعہ کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ شریعت کا تاج، شریعت والوں کا تاج. یعنی جتنے بھی شریعت والے اس دور میں پائے جا رہے ہیں، اہل شرع ہے، اہل افتاء ہے، اہل فقہ ہے، اہل علم ہے، ان سب کے سروں کا تاج بن کر کے کوئی چمک رہا ہے تو وہ بریلی کا اختر رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت سبحان. حضور تاج الشریعہ جب ازہر میں تھے تو ہمارے استاذ کے استاذ نبی ازہر میں رہا تو شیخ احمد ان کا نام ہے غالباً، شیخ یسری احمد، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے. حضور تاج الشریعہ جب دوسری مرتبہ فراغت کے بعد وہاں پہ ملاقات کے لیے اور گھومنے کے لیے گئے تھے، اپنا دورہ کرنے کے لیے، تو یہ جو حضرت جن کا میں نے نام لیا ڈاکٹر یسری رشید، یہ اس وقت وہاں کے شیخ الحدیث کے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. وہاں کے شیوخ کے بارے میں یاد رکھ لیجیے، جتنے بھی ازہر میں پڑھانے والے ہیں وہ خود کتاب لکھ کے پڑھایا کرتے ہیں. کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھاتے. جس فن میں بھی اگر حدیث میں تو وہ خود لکھ کر کے پڑھاتے ہیں، اگر فقہ میں تو خود کتاب لکھ کر کے پڑھاتے ہیں. شیخ یسری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے تقوی طہارت کو دیکھ کر محبت میں ان کا ماتھا چوم لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ میں بتا رہا ہوں، اچھا یہ بھی یاد رکھیے اہل علم کے لیے پھر سے کہ تاج الشریعہ یہ لقب کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی نیا لقب نہیں ہے جو آج آ کر کے حضور اختر رضا کو مل گیا ہے. صاحب ہدایہ کو جانتے ہیں تو شرح وقایا ہے، کفایہ ہے، بدایت المقتدی ہے، فقہ حنفی کی یہ سب مقصود کتابیں ہیں. ان میں جتنے بھی علماء، عبید اللہ ابن مسعود جو صاحب شرح وقایا ہیں، ان کا لقب بھی تاج الشریعہ تھا. مطلب یہ کوئی نیا لقب نہیں ہے کہ یہاں پہ اختر رضا پر نہیں اعتراض کیا جائے، پہلے بھی رکھا گیا تھا. ان کے دادا کا نام صدر الشریعہ تھا اور وہ صدر الشریعہ اول، ان کے پوتے کا نام صدر الشریعہ اصغر. ان کے استاد امام برہان الدین مردینانی جو صاحب ہدایہ ہیں، ان کے استاد کا نام منہاج الشریعہ. تو منہاج الشریعہ، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ، برہان الشریعہ، یہ چاروں القابات ان کے خاندان میں گھوم رہے تھے. تو تاج الشریعہ کا لقب نیا نہیں ہے. دیا کب گیا اس کے بارے میں مجھے ابھی اتنی تحقیق نہیں، ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک مجھے یاد ہے کہ 1985 کے آس پاس میں
گجرات کے ایک علاقے میں علماء کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا تھا، جہاں پہ مفتی شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنہوں نے جلالین کی شرح لکھی ہے اردو میں، ہے نا، اور رامپور کے مفتی اعظم کے واقع رامپور شریف کے، اور مفتی اشفاق صاحب جو مفتی اعظم راجستھان تھے، وہ سارے لوگ موجود تھے اور بہت سارے علماء موجود تھے وہاں پہ۔ حضور تاج الشریعہ کے علم، ان کے تقوی، ان کے فتویٰ، ان کے فقہ کو دیکھ کر کے علماء نے یہ میٹنگ کی کہ ان کو کون سا ٹائٹل دیا جائے، لقب دیا جائے، کون سا خطاب دیا جائے۔ تو بعض نے کہا فخر الاسلام، بعض نے کہا شیخ الاسلام، یہ سارے ٹائٹل کا یہ کیا گیا۔ آخر میں یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو تاج الشریعہ کا جو لقب ہے یہ ان کو دیا جائے، تو انہی کے ماتھے پر یہ لقب سجتا ہے۔ اور تاج الشریعہ یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، ان پر تنقید نہیں کیا جاتا، ان بزرگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے تو پیار سے آ کر کے آپ پوچھ لیجیے، حضور تاج الشریعہ نے جتنا کام کر دیا ہے فروغ نظریات میں، یا اپنے دور میں جب تک حضور تاج الشریعہ تھے، سنیت کو جتنا مستحکم کر کے رکھا ہوا تھا، جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اہل علم اس کو اچھے سے جانتے۔ تو حضور تاج الشریعہ اہل